بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حق خطیب کے نامزد خلیفہ اور اس کے ساتھ 18 سال رہنے والے غلام مرتضیٰ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس انٹرویو میں بہت ہی ہولناک انکشاف ہونے والے ہیں کہ حق خطیب کا کلر سیداں والا اڈا ایک قبضے کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ زمین ہے غلام مرتضیٰ صاحب کی، جو کہ 18 سال سے حق خطیب اور شرف کے ساتھ وابستہ رہے، اور باقاعدہ اس نے اپنا خلیفہ بھی نامزد کیا۔ یہ زمین ہتھیائی گئی ان سے یہ کہہ کر کہ یہاں ہم گردوں کے امراض کا ایک سینٹر بنائیں گے، یہاں پہ ڈائلیسس سینٹر بنایا جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس بدبخت نے وہاں پر اپنا اڈا تعمیر کر لیا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر مجبور لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے، خواتین کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے، بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، ان کا دنیاوی علاج رکوا کر۔ تو غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا یہ 18 سال کی کہانی بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ مقدمات دائر کر رکھے ہیں، ایک پوری فائل ان کے پاس موجود ہے اس قبضے کے خلاف، چونکہ یہ زمین ان کی تھی جس کو ہتھیا لیا ڈائلیسس سینٹر بنانے کا کہہ کر۔ سو ان سے بات کرتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں اس کا کلر سیداں والا اڈا ہے، بالکل وہی جگہ ایگزیکٹلی وہ جگہ جو اس نے یہ ٹاور بنایا ہوا ہے نا، یہ وہ آپ کی زمین پر یہ خسرہ نمبر 2124 اور 2123 پر اوکے یہ اس نے وہ بنایا، وہ جو نیلا شیشوں والا ٹاور ہاں یہ دو خسرے ہیں، ان خسروں پر بنایا ہے۔ وہاں دفتر ہیں، کمرے ہیں بڑے یہ شاندار، پلازا اور یہ جو ہال ہے جس میں آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں، تو یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جو آپ نے اور آپ کی فیملی نے دی ہے اس کو۔ اچھا جی اوکے، اور وہ جو یہ جہاں ڈائلیسس سینٹر بنانا چاہ رہا تھا، وہ پھر آپ کا معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا؟ اس کو آپ کو اندازہ کب ہوا کہ یار یہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا؟ یہ گڑبڑ تب ہوا کہ جب اس نے کیا کیا کہ وہ چچا زاد میرا بھائی تھا، اس نے اس کے تنازع کھڑا ہوا تو اس نے زمین بیچی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے بھی اسی نے خریدی ہے۔ اچھا، 2 کنال 6 مرلے جگہ، یہ جو پنڈال آیا جنوب کی طرف، ٹھیک ہے، وہ پنڈال یہ اب یہ 2 کنال 6 مرلے اس کی جگہ ہے۔ اس نے بولا کہ اس نے تقسیم کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، تو تم ایسے کرو کہ مجھے اس کا جو حصہ ہے اس میں سے ہر خسرے سے 2 مرلے 4 5 10 مرلے جس طرح تمہاری گنجائش بنتی ہے، لفظ امانت استعمال کی۔ اچھا، امانت میرے نام کر دو۔ اچھا، یعنی امانتاً یہ ہر خسرے میں سے کچھ جگہ میرے نام کر دو۔ میں اس لفظ امانت سے دھوکہ کہا گیا۔ ہاں، کہ امانت کا تو مطلب ہے کہ واپس ہو جائے گا جب فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، اللہ کا ولی امانت میں خیانت تو تھوڑا ہی کرتا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے اس کا ہاتھ اللہ کے سامنے جو اٹھتا ہے، بھیک نہیں مانگتا یا مانگتا نہیں ہے کوئی بھی چیز سے، کسی سے امان نہیں چاہتا، بھیک نہیں مانگتا۔ تو یہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ یہ زمین مانگتا پھر 2 مرلے کا مرلہ۔ اچھا، تو میں نے وہ زمین اس کے نام کرا دی، ٹھیک ہے، جس کے یہ کیس، ہاں یہ ہے غالباً۔ اچھا، وہ جو آپ 2 مرلے اس نے ہر خسرے میں سے مانگی تھی، ہاں یہ آپ نے کر دی۔ اب یہ ہے ان دا کورٹ آف سینئر سول جج راولپنڈی۔ ہاں وہی ہے جی ٹھیک ہے، وہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے باقاعدہ اس کو نام کروائی تو ایک فیک سیل ڈیڈ بنائی ہوگی نا اس کے لیے؟ اس کے یہ مجھے اس کا فیکنس میں اس کے نام کرا کر انگلینڈ چلا گیا، اور وہ بھی تحصیلدار نے جو منشی تھا اس نے ایک سادہ پیپر دیا ہے مجھے، بولتا ہے کہ اس پر دستخط کر دو اور اپنا انگوٹھا لگا دو، وہ میں نے کر دیا۔ تو بعد میں انہوں نے میرا بیان لکھا ہے اس میں کہ یہ زمین 50 لاکھ روپے میں یہاں پر ہے۔ اچھا، باقاعدہ جس طرح باقی اس نے زمینیں لی ہیں لوگوں سے، اسے لکھوا کے لی ہیں کہ جی ختم نبوت سینٹر کے لیے تو فلاں کے لیے۔ ہاں، یہ 50 لاکھ میں نے اس کو بیچ دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان لکھایا میری طرف سے کہ میں نے یہ پیسے اپنے گھر میں وصول کر لیے ہیں، حالانکہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ نہ ہی اس نے کبھی مجھے ایک پائی بھی آفر کی، اور نہ ہی ایک پائی میں نے کبھی ڈیمانڈ کی۔ میں نے اس کو
امانت یہ زمین اس کے نام کرائی اس امید پر کہ جب میں اس سے وہ امانت مانگوں گا تو واپس مل جائے گی۔ یہ واپس جائے۔ یہ جو مولوی تھا جوتی والا جہاں زیب ہزاروی، اس نے وہ دکانیں اپنے نام پر مجھ سے کرائے پر لی۔ اچھا، اب 9 مہینے ہو گئے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتا اور دکانیں بھی نہیں خالی کرتا۔ تو یعنی دکانوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، اس کی میں نے بولا کہ اس کی نظر میری دکانوں پر تھی اور اس نے مشاور کیا ہوا تھا لوگوں میں کہ یہ دکانیں میں گرا کر یہاں بھی ایک پلازا بناؤں گا۔ اوکے، تو تو کتنی جگہ ہوگی دکانوں کی آپ کی؟ تقریباً 1 کنال ہے، 1 کنال بھی ہاں، 20 دکانیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ اس نے یہ اڈا بنایا کلر سیدہ والا، وہ بھی میرے علم میں ہے کہ وہ سٹے تھا جب تعمیر ہو رہی تھی، بالکل اس کے دوران سے تعمیر مکمل کر لی سٹے۔ تین توہین عدالت اس پر لگی ہیں۔ یہ اس کے سامنے ایسے پردے کھینچ کر اس نے کام پیچھے جاری رکھا سٹے کے باوجود۔ سٹے کے باوجود، اور میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ اور عدالت کو جب پتہ لگا کہ یہ اس نے کام جاری رکھا ہوا ہے، باقاعدہ بیلیف بھیجے عدالت نے چیک کرنے کے لیے، انہوں نے کنفرم کیا کہ کام جاری ہے، تب اس پر توہین عدالت لگی۔ تو یعنی اب اس سٹیج پہ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ اس شخص کو اللہ کا ولی یا پیر کچھ ایسا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ میری رائے اب یہ ہے، میری آنکھیں تب کھلیں جب یہ امانت کا لفظ استعمال اس نے کر کے مجھ سے 3 کنال 15 مرلے جگہ ہتھیا لی ہے، اس کی رجسٹری یہاں موجود ہے۔ اس نے اتنا بڑا 420 کیا، مجھ سے دھوکہ کیا۔ یہ تو پیر نہیں ہو سکتا، یہ ایک مداری ہو سکتا ہے، ڈگڈگی بجاتا رہا اور میں اس پر ناچتا رہا ریچھ کی طرح۔ یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے اس کو ایکسپوز کیا اور بتایا لوگوں کو کہ جیسے مجھ سے دھوکہ کر کے یہ زمینیں مجھ سے اس نے لی ہیں، میرے بہن بھائیوں سے لی ہیں، اسی طرح اس نے اور لوگوں سے بھی زمینیاں ہتھیائی ہیں۔ زندگی لینے والا اللہ ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اور دینے والا بھی وہی ہے۔ بالکل ایسا۔ عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ اس نے مجھے عزت پہلے جو دی تھی اس سے کئی گنا میری عزت بڑھ گئی ہے، بے شک ایسا ہی۔ اور اس کو جو عزت اس نے اللہ نے اس کو دی تھی وہ اب اللہ نے ہی ذلت میں تبدیل گلی گلی میں اللہ کی ذات رسوا کر رہی ہے اس کو۔ تو اس لیے تم ڈرو نہیں۔ تو میرا نام ہے غلام مرتضیٰ، تو میں ان کا غلام ہو کر اللہ کے سوا اور کسی سے ڈروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا جزاک ہوتا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، ہم سب آپ کو انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے آپ کے آپ مقصد کا میں، اس کاز میں۔ شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اپنے مقصد میں الہی کامیاب آمین، کرے، الہی آمین۔ اور اس مداری سے میں پھر بولوں گا ہماری جان چھڑا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ اس مداری سے ہم سب مریضوں کی جان چھڑوانی ہے، سب مجبوروں کی اور مظلوموں کی جان چھڑوانی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح سے دین اسلام کا نام خراب کر رہا ہے، جس طرح سے تصوف کو اور طریقت کے نظریے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات کہ ختم نبوت کا نام لیتے ہوئے جس طرح سے یہ ختم نبوت کے عقیدے کے مقصد کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔